کاش غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دیا جاتا، لیکن جس نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا۔ وہ کون تھے؟ آج ہم حامد میر کی زبانی سنیں گے کہ کس نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی اور کس کو قید کر دیا گیا، کس کو سزا ملی۔ حامد میر کی زبانی سنیں گے، ویڈیو آپ دیکھیں، واچ دس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اس حال میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، تالیاں بھی بج رہی ہیں، لیکن میں یہاں موجود علماء کرام اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز جانوروں سے کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلا روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہے جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کبا مار دیں، دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کبا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 2 مہینے سے فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تک بھائی آپ کی بڑی مہربانی، مجھے صرف 5 منٹ ملے ہیں۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے نعرے لگوانے شروع کر دیے جی کہ فضل الرحمان صاحب زندہ آباد، نعرے تکبیر۔ کہ ایک اتنی اچھی سپیچ جاری ہے، فلسطین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو فضل الرحمان کی پڑی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، ان کی سپیچ کو روک دیا گیا ہے۔ آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اچھا، نعرہ تکبیر تو لگاتے ہیں یہ لوگ، لیکن نعرہ رسالت ان کے منہ سے نہیں نکلتا، کیونکہ نعرہ رسالت سے وہ لوگ لگاتے ہیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، تو وہ نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ رسالت نہیں لگائیں گے۔ فضل الرحمان زندہ آباد کا نعرہ لگائیں گے لیکن نعرہ رسالت نہیں لگائیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان سیاست کا سلطان، سیاست کا سلطان، فلسطین کا ترجمان۔ کیا ترجمانی کی ہے اس نے فلسطین کی؟ فلسطین کی سپیچ جاری ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان کے استقبال میں کیا ترجمانی کی ہے؟ 5 سال کشمیر امن کمیٹی کا چیئرمین رہا اور کبھی کشمیر کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی۔ کیا ترجمانی کی ہے اس نے کشمیر کی؟ بہرحال آپ سپیچ سنیں حامد میر صاحب کی۔ غزہ کا ترجمان، امت کا ترجمان، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا تھا نعرہ رسالت نہیں لگوائیں گے، نعرہ تکبیر ضرور لگوائیں گے لیکن نعرہ رسالت ان کے زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ امت کا ترجمان، کیا امت کی ترجمانی کی اس بندے نے؟ آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ناموس رسالت کے لیے علامہ خادم حسین رضوی باہر آیا، ختم نبوت کے لیے علامہ خادم حسین رضوی باہر آیا۔ جب گستاخوں نے گستاخیاں کی، علامہ خادم حسین رضوی باہر آیا، مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ باہر نہیں آئے۔ تو یہ کیا امت کا ترجمان ہے؟ سپیچ سنیں حامد میر صاحب کی، واچ دس۔ نعرہ تکبیر۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آمد پہ جو نعرے بازی ہوئی، وہ آپ کا جوش و خروش تو بڑا اچھا ہے، لیکن میرے 5 منٹ تھے اس میں سے 2 منٹ چلے گئے۔ آپ کو 2 منٹ ایکسٹرا دے دیں گے۔ اب میں 2 منٹ ایکسٹرا لوں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جانور اور پرندے جو ہیں اگر ان کے کسی ساتھی پہ مشکل وقت آئے تو وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے۔ لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے، اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے؟
نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں, لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں. اب جو کیمرہ ہے وہ حامد میر سے ہٹا کے فضل الرحمان پر فٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ سپیچ وہ کر رہے ہیں لیکن کیمرہ فضل الرحمان کے اوپر فٹ کر دیا گیا ہے. کمال کی منافقت ہے یار. ہو رہی کہ ان کے ارد گرد, فلسطین کے ارد گرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں, وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے. آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو. بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے, اس کا نام تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان. اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بتائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو, تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے, تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو, لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی, لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصی کا دورہ کیا. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصی میں, اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو, مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا, اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا, یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے. ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے, یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں منظور ہوں گی, لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, 2 ریاستی فارمولہ, تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی, مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں, اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں. تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں, میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا, اور
قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں. تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے, تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے, اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے. اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے, تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے, ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے, اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کریں جی, بڑی اچھی سپیچ کی ہے حامد میر صاحب نے, اور کمال کی سپیچ کی ہے. انہوں نے صحافت کا حق ادا کر دیا. ٹو اسٹیٹ سلوشن, یہ کاکڑ صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے بیان دیا ہے کہ اس کا حال ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے. اس کا حال ٹو اسٹیٹ سلوشن نہیں ہے, اور اسرائیل کو ہم نے پہلے بھی کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور اب بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے, اور نہتے مسلمانوں کا جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا قصوروار اسرائیل ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم حکمران جو 2 ماہ سے خاموش ہیں, کیا وہ فلسطین کی مدد کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مدد کریں گے. وہ صرف دیکھتے رہیں گے. جانوروں کی ایگزامپل دی حامد میر صاحب نے کہ کوئی ایک بندر, کوئی ایک کوا, کوئی ایک کتا اگر مار کھا رہا ہوتا ہے تو دوسرے کتے اس کی مدد کو آ جاتے ہیں, لیکن انسان کی مدد کو نہیں آتا. انسان لالچی ہے, انسان خسارے میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, انسان خسارے میں ہے. تو انسان اسی وقت یہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے جب دین تخت پہ آئے گا. تو دین کو تخت پہ لے کے آئیں, خدا را دین کو تخت پہ لے کے آئیں. آپ دیکھ چکے ہیں سب کو, 75 سال گزر چکے ہیں, سب کو دیکھ چکے ہیں, سب کو آزما چکے ہیں. جب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا مجھے نہیں لگتا کہ فلسطین آزاد ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر آزاد ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ کم ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. جو لوگ دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں کائنڈلی خدارا ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کو ووٹ کریں, ان کو ووٹ ڈالیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.